بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں کتاب الشفا کے سبق نمبر 4 کے حصے دوم کو پڑھیں گے اور سبق نمبر 4 کو مکمل کریں گے۔ وقطع هذه المادة بتملك الأصيل أولى، اور اصیل سے مراد شفیع ہے کہ شفیع کو مبی کا مالک بنا کر اس نقصان کے مادے کو دور کرنا زیادہ بہتر ہے۔ یہاں اصل میں ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شفیع کو یہاں پہ نقصان کا اندیشہ ہے کہ اگر برا پڑوسی یہاں پہ آ جائے گا تو شفیع اس کی وجہ سے مسائل کا شکار ہوگا، تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ شفیع کا گھر بھی مشتری کو بیچ ڈالا جائے؟ جیسے سعید مشتری احمد کا گھر خرید رہا ہے اور احمد کے پڑوس میں عبداللہ رہتا ہے، تو جیسے مشتری سعید احمد والا گھر خرید رہا ہے تو سعید مشتری کو کہا جائے کہ آپ بجائے ایک گھر خریدنے کے 2 گھر خرید لو، تاکہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے، شفیع کی پریشانی ختم ہو جائے، شفیع بھی اپنا گھر بیچے، احمد بھی بیچے، دونوں یہاں سے چلے جائیں۔ کہ پہلے یہاں شفیع کو مسئلہ ہو رہا ہے کہ میرے پڑوس میں سعید آ رہا ہے، پتہ نہیں کیسا آدمی نکلے گا، تو اس کا جواب دے رہے ہیں وقطع هذه المادة، کہ اگرچہ یہ صورت بن سکتی ہے کہ اس کا مکان بھی مشتری سعید کو دلوا دیا جائے تاکہ معاملہ جڑ سے ہی ختم ہو جائے، لیکن اس میں ہوگا کیا کہ اس میں شفیع کا نقصان بڑھ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک طویل مدت سے یہاں رہتا چلا آ رہا ہے، اس کے آبا و اجداد یہاں ایک طویل عرصے سے بسیرا کیے ہوئے تھے وہ لوگوں سے، اور لوگ ان سے مانوس ہیں، تو یہ جگہ تو اس کے آبا و اجداد کی نشانی ہے، تو اگر اس کو یہاں سے ہٹایا جائے لأن الضرر فی حقہ بإزعاجہ عن خطۃ آبائہ اقوی، لأن الضرر فی حقہ، اس لیے کہ شفیع کے حق میں یہ ضرر اقوی بہت زیادہ ہے، زیادہ تکلیف دہ عمل ہے۔ کیا؟ بإزعاجہ عن خطۃ آبائہ، کہ اس کو اپنے آباء و اجداد کی زمین سے ہٹانا۔ ازعاج زاج سے مشتق ہے اور زاج کا معنی ہوتا ہے ہٹانا، خطۂ آباء و اجداد کی زمینیں، لہذا تو یہاں 2 ضرر ہیں، ایک ہے شفیع کا ضرر کہ اگر شفیع کو یہاں سے جانے پر مجبور کریں تو یہ ضرر بڑا ہے، اور ایک ہے مشتری کا ضرر کہ مشتری جو یہاں نیا آ رہا تھا، سعید مکان خرید رہا تھا، تو سعید کو یہاں مکان نہیں لینے دیا جا رہا، اس کو اجازت نہیں دی جا رہی کہ وہ یہاں مکان لے، تو اس کو بھی ضرر ہے، لیکن وہ تو چونکہ پہلے ہی اپنا گھر بیچ کر نئے گھر کی تلاش میں ہے تو وہ یہاں نہ لے، کسی اور جگہ لے لے گا۔ اس ضرر کے مقابلے میں اگر ہم شفیع کو مجبور کریں کہ شفیع یہاں سے اپنا سامان اٹھائے اور کہیں اور جائے، تو اس کا ضرر زیادہ قوی ہے۔ وَضَرَرُ الْقِسْمَةِ مَشْرُوعٌ لَا يَصْلُحُ عِلَّةً لِتَحْقِيقِ ضَرَرِ غَيْرِهِ۔ وَضَرَرُ الْقِسْمَةِ، اس عبارت سے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا جو فرمان تھا، ان کا کیا فرمان تھا کہ شفا کی علت ضرر قسمت ہے، کہ جب احمد اور حماد 2 بھائی ہیں، ان میں سے ایک حماد اپنا حصہ بیچتا ہے، ان کو اپنے والدین کی طرف سے ایک مکان 10 مرلے پر محیط ملا تھا، انہوں نے ابھی تک تقسیم نہیں کیا، تو اب ان میں سے حماد وہ اپنا حصہ عبد الرحمن کو بیچ رہا ہے، تو حماد جب اپنا حصہ بیچتا ہے تو پہلے تو دونوں بھائی تھے، کوئی تقسیم نہیں تھی، کوئی فرق نہیں تھا، دونوں آتے جاتے تھے،
گھر کے سارے حصے دونوں گھروں کے استعمال میں تھے، لیکن جب ایک نیا آدمی اس گھر میں آئے گا، عبد الرحمن اس حصے کو خریدے گا تو لا محالہ اب احمد کو تقسیم کرنا پڑے گا کہ عبد الرحمن کے لیے کمرے یا کمرے کا آدھا حصہ الگ کرنا پڑے گا، اسی طرح کچن بیت الخلاء ان کی تقسیم کرنی پڑے گی، تو ایک مشقت ہے۔ تو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اس مشقت سے بچنے کے لیے شریعت مطہرہ نے شریک یعنی احمد کو شفع کا حق دیا ہے کہ احمد یہاں اٹک جائے اور کہے کہ نہیں میں عبد الرحمن کو نہیں لینے دیتا، یہ جو میرا بھائی حماد حصہ بیچ رہا ہے یہ میں خود لوں گا۔ تو تقسیم کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہونے تھے، جو ضرر اور نقصان احمد کو پیش آنا تھا، اس نقصان سے بچانے کے لیے شفع کو مشروع قرار دیا گیا۔ تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ تقسیم کا ضرر تو ایک امر مشروع ہے۔ جب یہ ایک امر مشروع ہے تو یہ اپنے علاوہ کسی اور ضرر کو ثابت کرنے کی علت نہیں بن سکتا کہ تقسیم کرنا تو ایک مشروع عمل ہے کہ جب بھی کہیں خرید و فروخت ہوتی ہے، شرکاء اپنا حصہ بیچتے ہیں تو شریعت مطہرہ سے اس کا تقسیم کرنا تو ثابت ہے، یعنی تقسیم تو ایک عام بات ہے کہ ایک فریق جب تقسیم کے لیے درخواست دے دیتا ہے تو تب بھی تقسیم کرنا پڑتا ہے، چاہے دوسرے فریق کو نقصان ہو۔ اس لیے یہ تقسیم حق شفع کی علت نہیں بن سکتی۔ اصل میں حق شفع کی علت وہ پڑوس کا نقصان ہے۔ تقسیم کا ضرر جو مشروع ہے تو یہ مشروع ہونا کسی اور ضرر کو ثابت کرنے کی علت نہیں بن سکتا۔ لا یصلح علت۔ یہاں ایک سوال ہے اور وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ دخیل مشتری، دخیل سے مراد مشتری ہے اور اصیل سے مراد شفیع ہے۔ دخیل جو مشتری ہے، جب مشتری یہاں مکان خرید لے گا تو اس کے مکان خریدنے کی وجہ سے جو ضرر ہے وہ موہوم ہے، کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا، یعنی ایک متوہم چیز ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بندہ بہت اچھا نکلے، ہو سکتا ہے وہ بندہ اچھے اخلاق والا نہ ہو، اس لیے کہ مسلمان سمجھدار عاقل، تو جب وہ ان خصوصیات کا حامل ہوتا ہے تو اس کی عقل اور اس کا دین اس کو اس بات سے منع کرتے ہیں کہ وہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچائے۔ تو اب جو ضرر شفیع کو پہنچنے والا ہے وہ ضرر تو ایک متوہم چیز ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو ضرر مشتری کو پہنچ رہا ہے وہ ضرر متحقق ہے کہ مشتری سے تو آپ زبردستی اس کا مکان لے رہے ہیں، حالانکہ اس نے بڑی شوق سے یہ مکان خریدا کہ میں اس محلے میں مکان لیتا ہوں اور وہاں عبداللہ میرا پڑوسی بنے گا، احمد مکان فروخت کر رہا ہے، تو سعید تو بڑی خوشی خوشی اس محلے میں آنا چاہ رہا تھا کہ مجھے عبداللہ جیسے پڑوسی نصیب ہوں گے، لیکن جب عبداللہ نے شفع کر کے زبردستی مکان مشتری سے لے لیا تو اب مشتری کو جو ضرر پہنچ رہا ہے یہ ضرر متحقق ہے، جبکہ اس مشتری کی وجہ سے جو ضرر شفیع کے لیے ثابت ہو رہا ہے وہ متوہم ہے۔ تو ایک طرف متوہم اور ایک طرف متحقق، تو ضرر متحقق یہ ضرر موہوم کو دور کرنے کے لیے کیسے ثابت ہوگا کہ ایک چیز موہوم ہے، ایک وہمی چیز ہے اور ایک متحقق چیز ہے، تو آپ ایک وہمی چیز کی وجہ سے ایک ضرر متحقق اس کا التزام کر رہے ہیں، اور اگر بالفرض والمحال تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ جو دخیل ہے یعنی مشتری ہے اس کا ضرر موجود ہے، پکی بات ہے کہ ہم نے معلومات کی تو پتہ چلا کہ سعید پہلے جس محلے میں رہتا تھا وہاں بھی شرارتیں کرتا تھا، لوگ اس سے تنگ تھے، اگر اس دخیل کے ضرر کو موجود مان لیا جائے تو تب بھی اس ضرر کو دور کرنا ممکن ہے کہ اس کی رپورٹ بادشاہ کو کی جائے، قاضی وقت کو کی جائے یا خود اس کا مقابلہ کیا جائے، تو اس ضرر کو تو دور کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ضرر تو ایک موہوم چیز ہے، پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اس موہوم کی وجہ سے آپ مشتری کو ایک متحقق ضرر پہنچا رہے ہیں، ایک کنفرم ضرر وہ آپ اس مشتری کو لاحق کر رہے ہیں۔ تو
تو آیا یہ درست ہے؟ تو اس کا جواب علماء یہ دیتے ہیں کہ ہم یہ بات تسلیم نہیں کرتے کہ مشتری یعنی دخیل کا جو ضرر ہے وہ ایک امر موہوم ہے، بلکہ یہ غالب ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ 100 میں سے 80-90% معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں نئے آنے والے شخص کی وجہ سے جو پرانے لوگ ہیں ان کو ضرر لاحق ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر یعنی جواب میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دخیل کا جو ضرر ہے وہ امر موہوم نہیں ہے، بلکہ اکثر معاشروں میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ نئے آنے والے شخص کی وجہ سے جو پرانے آباد کار ہیں ان کو ضرر لاحق ہوتا ہے، اور پھر ان کو ساری زندگی اپنی ملکیت سے نفع اٹھانے پر قدرت نہیں رہتی، وہ اس کی شرارتوں کو برداشت کرنے میں الجھے رہتے ہیں۔ تو اب وہ ضرر جو دخیل کی طرف سے لاحق ہونے کے امکانات ہیں، تو کچھ ضرر ظاہر ہوگا اور کچھ باطن ہوگا۔ تو جب ظاہری اور باطنی دو قسم کے ضرر ہوں گے، تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر اس مشتری کی طرف سے آپ کو ضرر پہنچتا ہے تو آپ اس کی اطلاع قاضی وقت کو یا بادشاہ وقت کو کر دیں۔ تو کچھ چیزیں ظاہری ہوتی ہیں، کچھ باطنی ہوتی ہیں۔ تو جب دو قسم کے ضرر ہیں تو اس تمام کی رپورٹ بادشاہ تک پہنچانا ممکن نہیں ہے، اس میں حرج عظیم لازم آتا ہے۔ لہذا بجائے اس کے کہ بعد میں پریشانی ہو کہ چلیں اس کو آنے دیں، دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتا ہے، تو اب نیا آنے والا آئے اور اس کے آنے کے بعد جو شفیع ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہو، تو جب شریعت نے ایک حق دیا ہے تو اس سے پہلے ہی اس ضرر کے دروازے کو بند کر دینا چاہیے۔ تو اب یہ جو ضرر ہے یہ کون سا ہو سکتا ہے؟ اس ضرر جوار میں کون سی چیزیں شامل ہو سکتی ہیں؟ تو کہتے ہیں اس ضرر جوار میں یہ ہو سکتا ہے کہ مسلسل اس کے گھر میں آگ دہکتی رہے، لکڑیاں جلاتے ہوں اور دھواں ساتھ والے گھر میں مسلسل جاتا رہے، یا وہ کوئی گھر میں ایسا کام کرتے ہوں جس سے گرد و غبار اڑتا رہتا ہو، یا وہ اپنی دیوار اتنی اونچی کر لیں جس کی وجہ سے سورج کی روشنی اور دن کی روشنی ہی اس ساتھ والے گھر میں نہ آ سکے، یا وہ اپنی دیوار اتنی اونچی کریں کہ اس دیوار میں سوراخ رکھ کر وہ ان کی نگرانی کرتے رہیں، یا اس دیوار کی اونچا ہونے کی وجہ سے پڑوسیوں کے گھر کے سگنل وہی متاثر ہو جائیں، ان کا موبائل ہی کام نہ کرے، یا وہ شور شرابہ اتنا کریں اور بہت بلند آواز سے وہ ریکارڈنگ چلائیں، اپنے پروگرامات چلائیں۔ تو مختلف صورتیں ہیں ضرر جوار کی۔ دخیل سے مراد کون ہے؟ تو یہ آپ جان چکے ہیں، دخیل سے مراد داخل ہونے والا یعنی مشتری ہے۔ مادہ مضرت کو دور کرنے سے متعلق اشکال و جواب وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ وہ سوال و جواب کیا تھا؟ یعنی اس میں یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ اگر ہم مشتری کو کہہ دیں کہ وہ دونوں مکان خرید لے، شفیع والا بھی اور بائبے والا بھی اور بائے والا بھی، تاکہ یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے، تو اس کا جواب دیا تھا کہ اس مادہ مضرت کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور اس کو ختم کرنا اولا ہے کہ یہ مکان ہم شفیع کو دلوا دیں۔ تو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے استدلال کا جواب دیا گیا تھا کہ جس حدیث سے آپ نے استدلال فرمایا ہے، اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر غیر مقسوم چیزوں میں شفع کو ثابت فرمایا ہے، اور فقہ کا یہ قاعدہ ہے کہ تخصیص الشیء بالذکر لا يدل على نفی ما عداہ، یعنی کسی چیز کو خاص طور پر ذکر کرنے سے اس کے علاوہ میں نفی ثابت نہیں ہوتی، لہذا اس سے بھی مقسوم چیزوں میں شفع کی ممانعت ثابت نہیں ہوگی۔ اور دوسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ الشفع میں الف لام مبالغہ کے لیے ہے، اور حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ کامل درجے کا شفع غیر مقسوم چیزوں میں ہوتا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ شفع صرف غیر مقسوم ہی میں ہوتا ہے
اور مقسوم اور جوار وغیرہ میں نہیں ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی خدمت میں جواب عرض کیا گیا۔ اگر یہاں یہ سوال کیا جائے کہ شریک کو جو حق شفع دیا جا رہا ہے تو وہ حق شفع تو تقسیم کے ضرر کو دور کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے کہ احمد اور حماد میں سے جب حماد مکان بیچ رہا ہے اور عبد الرحمن یہاں پہ آئے گا تو احمد کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، تو احمد کو ان مشکلات سے بچانے کے لیے شریک کو حق شفع دیا گیا، تو یہ معنی جار میں تو نہیں پایا جاتا، تو جار کو تو حق شفع نہیں ملنا چاہیے۔ تو اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے تقسیم ایک ایسا حق ہے جو شریک پر ضروری ہے، یعنی اس کو اب تقسیم کرنا ہی پڑے گا۔ تو جب ایک حق لازم ہے تو اب اس کو ادا کرنا ہے، چاہے نقصان ہو یا نہ ہو، تو پھر اب اس کو ضرر کی وجہ سے روکیں گے نہیں۔ احمد یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تقسیم نہیں کرتا کیونکہ اس میں مجھے نقصان ہے، تو اب ضرر کی طرف نہیں دیکھا جائے گا بلکہ اب تو اس حق کی طرف دیکھا جائے گا جو اس پر لازم ہے۔ اگر پھر یہاں یہ سوال کیا جائے کہ جو چیزیں وراثت میں ملتی ہیں یا ہبہ میں یا وصیت کے طور پہ، تو ان کے اندر تو شفع ثابت نہیں ہوتا، یعنی اس سوال کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ان چیزوں میں شفع کا ثابت نہ ہونا ان کے وجود کے قلیل ہونے کی وجہ سے، یہ چیزیں معاشرے میں کبھی کبھار وقوع پذیر ہوتی ہیں بخلاف بیع کے، اس لیے کہ بیع تو روزانہ ہوتی ہے اور بے شمار مقامات پر ہوتی ہے۔ تو اگر ان چیزوں میں شفع ثابت ہو تو اب اس کی پھر دو صورتیں ہوں گی، یا تو عوض کے ساتھ ثابت ہوگا، تو اگر عوض ہو فلا یمکنو، تو وہ عوض ہونا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ وراثت کا کوئی عوض نہیں ہوتا۔ جو چیز وراثت میں مل رہی ہوتی ہے یا وصیت میں مل رہی ہوتی ہے، آپ اس میں عوض کا پہلو نہیں نکال سکتے، اور اگر بغیر عوض کے ہو تو فلیس بمشروع فی الشفعۃ، تو شفع کے بارے میں آپ ضابطہ جان چکے ہیں کہ شفع صرف وہیں ہوتا ہے جہاں پہ عوض دیا گیا ہو، اور جہاں بیع کا مفہوم نہ بن سکے تو وہاں کہ شفع ثابت ہی نہیں ہوتا۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔